بچوں کا کوئی مسئلہ نہیں حل ہو سکتا. اے سی چلاؤ، لاؤ کپڑے تو اے سی چلاؤ. فالتو بندے پنکھے بند کرو. بند کرو پنکھے، بند کرے پنکھے. اشاعت توحید و سنہ نے ہر سال کی طرح اس سال بھی ختم نبوت کے مقدس عنوان سے شہر کی مختلف مساجد میں دروس قرآن کے پروگرام رکھے. آج کا یہ پروگرام بھی انہی پروگراموں کی ایک کڑی ہے. آپ میری طرف دیکھیں، سارے لوگ انہیں کام کرنے دیں، آپ میری طرف دیکھیں. ہمارے دین اسلام میں ہمیں ہمارے دین نے یہ سبق دیا کہ اللہ کے تمام پیغمبر اور اللہ کے تمام نبی
ہمارے لیے قابل احترام بھی ہیں اور معظم بھی ہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم تمام انبیاء کا احترام کریں۔ سب انبیاء اللہ کا انتخاب ہیں۔ اللہ نے مخلوق میں سے ان کو چنا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کی اولاد کو چنا، عمران کی ذریت کو چنا، منتخب کیا۔ سورۃ انعام میں اللہ 18 نبیوں کے نام لے کر اور باقی نبیوں کا بالتبع ذکر کر کے ارشاد ہوا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ہم نے ان تمام نبیوں کو مخلوق میں سے چنا تھا اور ہم نے انہیں سیدھے رستے پہ چلایا تھا۔ سب نبی یکساں احترام کے لائق ہیں، سب نبیوں کا برابر احترام کرنا ہے، لیکن اللہ نے نبیوں کے درجات میں فرق رکھا ہے۔ سب نبیوں کا درجہ برابر نہیں، مقام برابر نہیں۔ تیسرے پارے کی جس آیت سے ابتدا ہو رہی ہے اور میں نے خطبے میں وہ آیت پڑھی، اس میں اللہ نے اسی کو ذکر کیا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ یہ رسولوں کی جو جماعت ہے، ان میں ہم نے کچھ نبیوں کو دوسرے نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان نبیوں میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے بغیر واسطہ جبریل کے کلام کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور اللہ نے ان میں سے کچھ کے درجے بلند کیے، جس طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبیوں کا احترام یکساں ہے، لیکن ان کے مقام میں، مرتبے میں، شان میں، عظمت میں، درجے میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ فرق رکھا ہے۔ اور پوری امت کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے، اور قرآن و حدیث کے عین مطابق یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء میں سے افضل و اعلیٰ اگر کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کا مقام سب انبیاء سے اعلیٰ ہے، آپ کا مقام سب انبیاء سے اونچا ہے،
میرا یہ موضوع نہیں، ورنہ میں اسے ڈھیر سارے دلائلوں سے ثابت کر سکتا ہوں، قرآن کے دلائل سے بھی ثابت کر سکتا ہوں، حدیث کی دلیلوں سے بھی ثابت کر سکتا ہوں۔ میرے نبی نے خود فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخرا، قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا اور مجھے اس پر فخر کوئی نہیں۔ آپ نے خود فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ ایک جھنڈا بطور نشان عطا کریں گے تاکہ اس نبی کی امت اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے آئے، کھڑی ہو وہ امت۔ ایک جھنڈا اللہ مجھے دیں گے، لواء الحمد اس کا نام ہے۔ وہ کتنا بلند ہے، کتنا وسیع ہے، کتنا عریض ہے، اس کا طول کتنا ہے، اس کا عرض کتنا ہے، اس کی بلندی کتنی ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء اپنی امتوں سمیت اور نبی پاک کے بعد قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمان اور مومن میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ تو آپ کا مقام اللہ نے سارے انبیاء سے اعلیٰ بنایا، آپ کو فضیلت دی تمام انبیاء پر، آپ میں ساری خوبیاں اللہ نے اکٹھی کی، آپ میں سارے کمالات اللہ نے اکٹھے کیے، آپ میں سارے اوصاف اللہ نے اکٹھے کیے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمادارن تو تنہا داری۔ حضرت یوسف کا حسن بھی تجھ میں، حضرت موسیٰ کے معجزے بھی تجھ میں، حضرت عیسیٰ کے کمال بھی تجھ میں، آنچ خوباں ہمادارن تو تنہا داری۔ وہ انبیاء جو الگ الگ خوبیاں رکھتے تھے، وہ ساری خوبیاں اللہ نے اکٹھی کی اور محمد بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ساری خوبیاں آپ کو دیں، ساری فضیلتیں آپ کو دیں۔ آج کے درس میں صرف ایک حدیث کا ترجمہ کروں گا، اسی کو بیان کروں گا۔ میرے آقا کا ارشاد ہے، ہماری حدیث کی کتاب ہے مسلم، اس نے اسے نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، 6 باتوں میں اللہ نے مجھے تمام نبیوں پر برتری عطا کی۔ فضلت علی الانبیاء، تمام انبیاء پر اللہ نے مجھے بلندی، مجھے برتری اللہ نے 6 باتوں میں عطا کی ہے۔ وہ 6 باتیں کون سی ہیں؟ ان میں آپ نے پہلی بات گنی، مجھے اللہ نے جوامع الکلم بنا کے بھیجا۔ اوتیت جوامع الکلم، جامع کلام۔ یہ ہر ایک کو یہ خوبی حاصل نہیں ہوتی۔ اب جامع کلام کیا ہے، اس کی میں تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کروں گا۔ جامع کلام کا معنی یہ ہے کہ ایک مضمون کا سمندر ہے، اتنا وسیع مضمون ہے جتنا سمندر ہوتا ہے، اور سمندر بھی بحر بے کراں، اتنا وسیع مضمون اور اتنی لمبی چوڑی باتیں، اس سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، چند لفظوں میں اس سمندر کو سمو دینا، یہ ہے جامع کلمات جو میرے نبی کو عطا کیے گئے۔ اس کی حدیث میں بہت ساری مثالیں ہیں، میں اس طرف نکل جاؤں گا، ان کو مثالیں دیتا چلا جاؤں گا تو ہمارا بہت سارا وقت اس میں صرف ہو جائے گا۔ میں اس کی صرف 1-2 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک آپ کا ارشاد ایسا جامع ارشاد ہے، اور آپ سب کو اس ارشاد کا پتہ بھی ہے۔ میں ابھی وہ پڑھوں گا تو آپ کہیں گے یہ تو ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے۔
ذرائع ابلاغ کے ذریعے بھی سنا ہے، اخبارات کے ذریعے بھی سنا ہے، رسائل کے ذریعے بھی سنا ہے، علماء کی زبانی بھی ہم نے یہ ارشاد آپ کا سنا ہے، لیکن وہ ارشاد جو میرے نبی کا ہے اتنا جامع اور مانع ارشاد ہے کہ اگر اس ارشاد کے سوا آپ کا کوئی ارشاد بھی نہ ہوتا، خدا گواہ ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے میرے نبی کا ایک ہی ارشاد کافی تھا۔ اتنا جامع ارشاد ہے میرے نبی کا۔ معاشرے کو سنوارنے کے لیے آپ نے جتنی باتیں فرمائی ہیں، ہمسائے سے اچھا سلوک کرو فرمائیں، ہمسائے سے اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، پورا تولو، پورا ماپو، گاہک کو دھوکہ نہ دو، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، سود نہ کھاؤ، جھوٹ نہ بولو۔ یہ جتنی باتیں معاشرے کی اصلاح اور سنوارنے کے لیے میرے آقا نے فرمائی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ارشاد بھی آپ نہ فرماتے اور صرف یہی ارشاد جو میں سنانے لگا ہوں آپ ارشاد فرما دیتے تو معاشرے کی اصلاح کے لیے میرے نبی کا صرف ایک قول ہی کافی تھا۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اب یہ چھوٹی سی بات ہے، تھوڑے سے لفظ ہیں اس کے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ میں پسند کرتا ہوں کہ کوئی مجھے 2 نمبر مال دے، میں بازار خریدنے جاؤں اور میرے ساتھ وہ فراڈ کرے اور 2 نمبر چیز مجھے دے دے، میں یہ پسند کروں گا؟ تو پھر میں اپنے بھائی کے لیے یہ پسند کیوں کرتا ہوں؟ میں یہ پسند کروں گا کہ گاہک کے دکاندار مجھے دھوکہ دے، دھوکے سے سودا مجھے بیچ دے، میں کبھی پسند نہیں کروں گا۔ تو پھر دوسروں کے لیے یہ بات پسند کیوں کی جاتی ہے؟ میں یہ پسند کروں گا کہ کوئی بندہ مجھ سے جھوٹ بولے، تو پھر میں جھوٹ کیوں بولتا ہوں؟ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا پڑوسی مجھے ستائے، میرا پڑوسی مجھے تنگ کرے، میں کبھی پسند نہیں کروں گا، تو پھر میں پڑوسی کو کیوں ستاتا ہوں؟ میرے نبی کا ایک ہی ارشاد، اس پر اگر امت عمل کر لے معاشرہ آئے گا، وہی پسند کرو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ کیسے سمجھایا تھا اس بندے کو جو مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ نماز بھی پڑھوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، جھوٹ بھی نہیں بولوں گا، آپ کی سارے باتیں میں مانوں گا، تسلیم کروں گا، لیکن زنا کرنا میری فطرت میں شامل ہے، میں اس کے سوا رہ نہیں سکتا، مجھے زنا کی اجازت دے دی جائے، اے من تھوڑی جی چھوٹ دے دو زنا کی، باقی میں سارے کام کروں گا۔ اب یہی جملہ جو اس نے کہا اگر آج کے کسی عالم کے سامنے کوئی بندہ کہے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہاں پہنچ جانا ہے، یا اس بندے کی ایسی تیسی کر کے اس نے رکھ دینی ہے۔ میرے نبی نہ غصے میں آئے، نہ ماتھے پہ بال لائے، کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں ہو؟ زنا کی اجازت طلب کر رہے ہو؟ کچھ نہیں کہا، فرمایا قریب آؤ۔ وہ قریب آیا، آپ نے فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی آدمی تیری ماں سے زنا کرے؟ سے بات جو کی جائے نا اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، ویسے پتھر اٹھا کے مار دیا جائے تو کوئی فائدہ نہیں، حکمت سے بات کرنی۔ آج ہی میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ کسی بادشاہ نے اعلان کیا کہ عورتیں سونے چاندی کے زیور پہن کر مت باہر نکلیں۔ کوئی حکمت ہوگی؟ عورتوں نے اس پر احتجاج کیا اور ساری عورتیں زیور پہن کے بازار میں آ کہ تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ زیور ساڈے نے کہ تیرے نے؟ زیور ہمارے ہیں، پہن ہم رہی ہیں، تم پابندی لگانے والے کون ہو؟ تو بادشاہ نے کسی حکیم کو بلایا، سمجھدار بندے کو، اس کو کہا یار میں نے یہ حکم جاری کیا ہے، عورتیں احتجاج کرتی ہیں، اب میں یہ قانون واپس لوں، میں یو ٹرن لے لوں تو یہ بھی کوئی مناسب
نہیں، اور اگر اس قانون پہ قائم رہوں تو عورتیں احتجاج کر رہی. اس نے کہا اس کا تو آسان علاج ہے، بہت آسان. آپ اعلان کریں جو خوبصورت اور حسین عورتیں ہیں انہیں زیور پہن کے باہر نہیں آنا چاہیے. ہاں جو بدصورت ہے نا وہ اپنی بدصورتی چھپانے کے لیے پہن لیا کریں. ایک عورت بھی باہر نہیں ہے. اس نے حکمت سے بات کی. تو کبھی کبھی حکمت سے بات کی جائے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. تو میرے نبی نے بھی حکمت سے بات کی. تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں سے کوئی بندہ یہ فیل کرے؟ اس نے کہا کوئی بندہ میری ماں کی طرح میلی آنکھ سے دیکھے میں آنکھ نہ پھوڑ کے رکھ دوں. میرے آقا نے فرمایا جس عورت سے تم زنا کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی نا. پھر آپ نے سارے محرم عورتیں گنی، بیوی گنی، بہن گنی، بیٹی گنی، بھتیجی گنی، بھانجی گنی، پھوپھی، خالہ، آپ گنتے چلے گئے. وہ بھڑکتا چلا گیا. تو جب آپ سب کچھ گن چکے تو کہنے لگا یا رسول اللہ جتنی میرے دل میں زنا سے اب نفرت پیدا ہوئی ہے اتنی تو کسی چیز کے بارے میں نفرت آئی نہیں. تو میرے نبی کو جامع الکلم جامع کلام، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. میرے نبی نے فرمایا مومن دوسرے مومن کے لیے شیشے کی طرح ہے. مومن دوسرے مومن کے لیے شیشے کی طرح ہے. اب شیشے کا کیا کام ہوتا ہے؟ آپ شیشے میں دیکھیں گے وہ آپ کے عیب بتائے گا. آپ کے چہرے پہ جو عیب ہیں، کوئی داغ ہیں، کوئی دھبے ہیں، وہ آپ کو بتائے گا. اور وہی شیشہ جب دوسرا آدمی لے لے گا تو اس دوسرے آدمی کو پہلے آدمی کے عیب نہیں بتائے گا. پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو. دوسرے کو پہلے کے عیب نہیں بتائے گا، اسے اس کے عیب بتائے گا. تو مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کی اصلاح کرے. نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. اور قرآن کہتا ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ کہ وہ لوگ ستاروں کے ذریعے راہ پاتے ہیں. پہلے زمانے میں جو سڑکیں نہیں ہوتی تھیں تو رات کو لوگ سفر کرتے تھے تو ستارے ان کی رہنمائی کرتے تھے، بھئی یہ سڑک ادھر جا رہی ہے، یہ جگہ ادھر جا رہی. اور کشتیوں میں جو لوگ سفر کرتے ہیں سمندری، وہ ستاروں کے رہنمائی میں کرتے ہیں. تو ستارے رہنمائی کرتے ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے جس صحابی کے پیچھے چلو گے وہ تمہیں جنت میں لے گئے. اوتیت جوامع الکلم، یہ ایک چیز. پھر آپ نے دوسری اپنی فضیلت گنی وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے رعب کے ذریعے میری مدد کی. دشمن کے دل میں میرا رعب ڈالا. 1 مہینے کی مسافت تک میرا رعب پہنچتا ہے اور کافروں کے دل دہلنے لگتے ہیں. میں عام سی چیزیں میں اکثر بیان نہیں کرتا. یہ چیز جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ جب میں تیسری جماعت میں پڑھا کرتا تھا تو میں نے وہاں سکول میں پڑھی تھی. یہ چیز ہماری کتاب اس نصاب میں تھی، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں، اس وقت تھی. میرے آقا ایک درخت کے نیچے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، صحابہ ذرا دور ہیں. ایک دشمن آیا، اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی سوئے ہوئے ہیں، اس نے تلوار نکالی، سونتی، آپ کو جگایا، فرمایا تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اب بھی نصاب میں ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، آپ نے ہتھی ہیں. میرے نبی نے فرمایا اللہ. یہ اللہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ. وہ دشمن تھر تھر کانپنے لگا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. میرے نبی نے انتقام نہیں لیا، تلوار اٹھائی، اس سے پوچھا تمہیں، اس نے زندگی کی بھیک مانگی،
میرے نبی نے عطا کر دی۔ یہ نہیں کہا کہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے، روب ڈالا گیا ہے دشمن کے دل میں۔ یہ میرے نبی کی دوسری خصوصیت تھی، اور میرے نبی کی تیسری خصوصیت ہے احلت لی الغنائم۔ جنگوں میں، جہاد میں، غزوات میں مال غنیمت صرف میرے لیے حلال کیا گیا ہے، میری امت کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ ورنہ پہلی امتوں میں کیا ہوتا تھا؟ جنگ ہوئی، مال غنیمت اکٹھا ہوا، اسے ایک میدان میں رکھ دو، آسمان سے آگ آئے گی، اس سب کو جلا کے راکھ کر دے گی یا اچک کے لے جائے گی۔ یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ یہ جنگ صحیح جنگ تھی، یہ غزوہ صحیح غزوہ تھا، تم اجر کے مستحق ہو۔ تو پہلی امتوں میں مال غنیمت آسمان سے آگ آتی، اچک کے لے جاتی۔ فرمایا احلت لی الغنائم، صرف مجھے اور میری امت کے لیے میرے رب نے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا۔ اتنا مال غنیمت پھر آیا۔ اللہ، حنین کی جنگ ہوئی، 24,000 بکریاں مال غنیمت میں مل رہی، 24,000 بکریاں، ایک ایک صحابی کے حصے میں 100 اونٹ، سونا چاندی اس کے علاوہ، وہ سارا اس امت کے لیے حلال قرار دیا۔ بنو نذیر کو جب جلا وطن کیا گیا، یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، ان کا ایک الگ محلہ تھا۔ اس طرح بنو قینقاع جو تھے، ان کا ایک الگ محلہ تھا مدینے میں۔ بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا تو کہا گیا ایک اونٹ کا سامان لاد لو، بس جتنا لد سکتا ہے اونٹ پہ لدو، نکلو یہاں سے، باقی تمہارے گھر اور سارا سامان مسلمانوں کے لیے مال غنیمت ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو دے دیا، بنو قینقاع کا بھی۔ پھر بنو قریظہ، ان کے 700 نوجوانوں کو ایک دن میں مار دیا گیا، بوڑھوں عورتوں بچوں کو غلام بنا لیا گیا، اور ان کی زمینیں اور ان کی جائیدادیں اور ان کے باغات سب مال غنیمت بنے اور مومنوں میں تقسیم ہو۔ وہیں سے خوشحالی آئی، ہزاروں کی تعداد میں بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، کھجور ہیں، باغ ہیں۔ وہیں سے ازواج مطہرات کے دل میں آیا اور انہوں نے نبی پاک سے مطالبہ کر دیا بھئی ساڈا خرچہ بھی بڑھایا جائے۔ ارد گرد دیکھا نا بھئی خوشحالیاں آ گئی ہیں تو ہمارا خرچہ بھی بڑھایا جائے۔ نبی پاک کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نبوت کے گھر میں رہنے والیاں اور مطالبہ دنیا کا۔ نبی پاک ان سے الگ ہوئے، ایک بالا خانے میں چلے گئے۔ 1 مہینہ میں نے کسی بیوی کے پاس نہیں جانا۔ حضرت عمر اپنی بیٹی کو ناراض ہو رہے ہیں تو ابوبکر ناراض ہو رہے ہیں، بھئی تم نے یہ کیا کیا ہے؟ نبی پاک کو ناراض کر دیا ہے۔ 29 دنوں کے بعد نبی پاک پر وحی آئی، سورۃ احزاب کی آیتیں اتری کہ اپنی بیویوں سے کہو دنیا کا مال چاہتی ہو میں مال دے کر تمہیں فارغ کر دیتا ہوں، یا میری صحبت چاہتی ہو، میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو، دونوں میں سے ایک چیز کو اختیار کر لو۔ 29 دن گزرے تھے، آپ سب سے پہلے حضرت عائشہ کے گھر آئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ اور نبی پاک کا جو تعلق ہے وہ بڑا زبردست تعلق ہے، ناز کا بھی، نخرے کا بھی، محبت کا بھی، پیار کا بھی، الفت کا بھی، بے تکلفی کا بھی۔ نبی پاک آئے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ حالے تے 29 دیہاڑے ہوئے نے، یعنی آپ نے تو کہا تھا میں مہینہ نہیں آؤں گا، حالے تے 29 دیہاڑے ہوئے نے۔ نبی پاک نے فرمایا عائشہ کدی کدی مہینہ 29 دا بھی تے ہوندا نا، کدی کدی مہینہ، کبھی کبھی مہینہ 29۔ تو آپ نے حضرت عائشہ سے ایک بات کہی کہ رب نے دونوں چیزیں رکھ دی ہیں، جلدی نہیں کرنی، بابا سے پوچھنا ہے۔ نبی پاک کے ذہن میں آیا کہیں عائشہ جلدی نہ کر دے اور جلدی میں کہے کہ مجھے مال دولت دو اور مجھے فارغ کرو۔ آپ نے فرمایا اپنے والدین سے پوچھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا اس میں بابا سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟
ہمیں کائنات کی کوئی چیز نہیں چاہیے، ہمیں محمد عربی چاہیے۔ تو مال غنیمت اس امت کے لیے حلال کر دیا گیا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُہُورًا، صرف میرے لیے اور میری امت کے لیے زمین کو سجدے کی جگہ بنا دیا گیا اور اسے پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا، زمین کو۔ ورنہ پہلی امتوں کی عبادت صرف عبادت گاہوں میں، صرف معبد خانے میں، جو ان کے معبد خانے بنے ہوئے تھے وہی قبول ہوتی تھیں۔ بس اس امت کو میرے نبی کی وساطت سے تمام نبیوں پر میرے نبی کو فضیلت دیتے ہوئے یہ قانون بنایا گیا کہ ساری زمین مسجد ہے، جعلت لی الارض مسجدا، اور اسی زمین کو پاکی کا ذریعہ بھی بنایا گیا ہے۔ اگر کر سکتے ہو تو مٹی سے تیمم کرو، ہم وضو کا ثواب بھی عطا کریں۔ یہ صرف میرے نبی کو عطا کیا، اور یہ بھی حضرت عائشہ ہی کی برکت ہے، انہی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ساری دھرتی مسجد ہے، سجدے کی جگہ ہیں۔ وہ ایک جو قرآن پاک کی آیت ہے، یار یہ ہم درس دیتے رہے ہیں، 5-6 درس میرے ہو گئے ہیں، میں نے ختم نبوت پہ بھی دی، عظمت صحابہ پہ دیے، توحید سنان نو یار دل کر تھوڑی سی توحید بیان ہونی چاہیے۔ وہ جو قرآن نے کہا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، پس اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اللہ کا گھر ہیں۔ کس کا گھر ہے؟ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، کسی اور کو اللہ کے ساتھ کسی اور کو مصائب میں مشکلات میں مت پکارو۔ کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ؟ گھر ہو میرا، گھر ہو راجہ یعقوب کا، اور راجہ یعقوب دا نام لیا تو دوے بندے ناراض نہ ہو جائیں۔ گھر ہوئے مشتاق پراچے دا، اور مشتاق پراچا کے گھر کے باہر ایک بندہ آئے اور بیل پہ ہاتھ رکھے، اور بیل پہ ہاتھ رکھ کے کہے عبداللہ صاحب باہر آؤ۔ گھر کس کا ہے؟ مشتاق پراچے کا، اور وہ کیا کہتا ہے؟ عبداللہ صاحب باہر آؤ۔ تو مشتاق پراچا باہر نکل کے کیا کہیں گے؟ مشتاق پراچا کہیں گے عقل نو ہاتھ مار، ایک گھر میرا، میرے گھر دے سامنے آواز لانی ہے میرے نا دی لا، گھر جو میرا ہے۔ اللہ کہتی ہیں مسجدیں میرا گھر ہیں، ان میں پکار کرنی ہے تو صرف میری پکار کرنی ہے۔ مسجد گھر جو میرا، گھر ہو میرا، پکار غیر اللہ کی ہو، فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ اور ایک معنی اس کا کیا گیا عربی گرامر کے حساب سے، وہی میں نے کے لیے آیت میں نے پڑھی، ان المساجد للہ، سجدے والی جگہیں للہ۔ وہ سجدے والی جگہ کیا ہوتی ہے؟ زمین، جہاں ماتھا ٹیکتا ہے، جہاں گھٹنا ٹیکتا ہے، جہاں پاؤں کے پنجے ٹیکتا ہے، جہاں دونوں ہاتھ ٹیکتا ہے، وہ جنگل ہو، وہ نہر کی پٹڑی ہو، وہ صحرا ہو، وہ پہاڑی علاقہ ہو، وہ جنگل ہو، اللہ کہتے ہیں ان المساجد للہ، سجدے والی جگہ، زمین جہاں تو ماتھا ٹیکتا ہے، اے جا میری، اے سجدے والی جا میری، بندے دا پتر بان، میری زمین تے میرا سجدہ کر، جو میرے سوا کسی اور دا سجدہ کرنا ہی نہ، میری زمین تو باہر نکل کے کر۔
زمین میری ہے تو سجدہ بھی ان المساجد للہ، یہ ساری زمین مسجد بنا دی گئی. جعلت لی الارض مسجدا، میرے لیے پوری دھرتی کو مسجد بنا دیا گیا. جس مقصد کے لیے میں نے ساری حدیث پڑھی، 4 فضیلتیں میں نے بیان کر دی ہیں، یہ 5ویں فضیلت ہے ارسلت الی الخلق کافہ. اور میری 5ویں فضیلت یہ ہے کہ میری نبوت اور رسالت ایک قوم اور ایک قریہ اور ایک علاقہ اور وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ ارسلت الی الخلق کافۃ، میں ساری کائنات کے لیے نبی بن کے آیا. یہ میری فضیلت ہے. میرے نبی کہتے ہیں یہ میری فضیلت ہے. ارسلت الی الخلق کافہ. ہر نبی ایک قوم کے لیے، ہر نبی ایک بستی کے لیے، ہر نبی ایک علاقے کے لیے، ہر نبی ایک قوم کے لیے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. ہم نے حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، حضرت شعیب کو مدین بستی کی طرف بھیجا، حضرت ہود کو قوم عاد کی طرف بھیجا، حضرت صالح کو قوم سمود کی طرف بھیجا، حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے نبی بنایا. اور جب باری آئی میرے نبی کی، قرآن نے انداز بدل دیا. ان کی نبوت ایک قوم کے لیے نہیں، ایک برادری کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں. مولا آمنہ کے لال کی نبوت کی بات کر، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. وہ لِقَوْمِهِ. اور جب میرے نبی کی باری آئی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. میں نے رات ابو ایوب انصاری مسجد میں بھی کہا، یہ جب میں آیت پڑھتا ہوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، تو مجھے اپنی تفسیر کے استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان یاد آتا. اس زمانے میں مرزائیت کے خلاف تقریریں کرنا بھی بڑا مشکل تھا. مرزائی غیر مسلم اقلیت قرار نہیں پائے تھے، ان کو کافر کہنا بڑا جرم تھا اس زمانے. اب تو پارلیمنٹ نے کہہ دیا نا، اب تو ہمارے آئین میں موجود ہے کہ مرزائی چاہے لاہوری ہوں، چاہے وہ ربوے والے ہوں، چناب نگر والے ہوں، چاہے اسے نبی مانے یا مہدی مانے، یہ سب دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اب تو آئین میں پارلیمنٹ نے پاس کیا اور متفقہ طور پہ پاس کیا سن 1974 میں. لیکن جس زمانے کی میں بات کرتا ہوں اس وقت بڑا مشکل تھا. مقدمات ہوتے تھے، جیلیں تھیں. لیکن میرے شیخ جب اس کو بیان کرتے تھے میں اس کی نقل اتارنے لگا. نقل میں کتنا مزہ ہے، اصل کیا ہو. آپ میرے شیخ کے لیے یار دعا کر دیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے. مائیں ایسے بچے جنتی ہیں خال خال. ہر روز غلام اللہ خان پیدا نہیں ہے رحمت اللہ علیہ. جب اس کو بیان کرتے نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ذرا کہو للناس، زور سے کہو. جب نبی کا ذکر کیا فرمایا ان کی نبوت للناس. جب ان پر اترنے والی کتاب کا ذکر کیا تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. اور جب میرے نبی کے قبلے کا ذکر کیا تو فرمایا ان اول بیت وضع للناس. اور جب میرے نبی کی امت کا ذکر کیا تو قرآن بولا کنتم خیر امت اخرجت للناس. میں کبھی نہیں کہتا کہ میری تقریر میں نعرہ لگاؤ،
میں نے آج تک مطالبہ نہیں کی کہ میری تقریر ہے تو نعرے مارو. مولوی نا چوڑے ہوندے نے، تھوڑی جی ہوا بھری جاندی ہے، پھر وہ اور بازو وغیرہ چڑھاتے ہیں. میری عادت نہیں، اللہ نے مجھے بچے. لیکن اس جملے پہ میں کہوں گا کہ نعرہ لگانا ہے، اور نعرہ بھی ایسا لگانا ہے نا ریکارڈ ٹوٹ جائیں. یہ جو میں بات سمجھانے لگا ہوں، نبی بھی للناس، کعبہ بھی للناس، کتاب بھی للناس، امت بھی للناس. اگر قرآن کے بعد دوسری کتاب کوئی نہیں، قبلے کے بعد دوسرا قبلہ کوئی نہیں، امت کے بعد دوسری امت کوئی نہیں، تو میرے نبی کے بعد دوسرا نبی بھی کوئی نہیں. لگاؤ یار ختم نبوت کا کوئی نعرہ اور بندہ کوئی لگائے. میرے نبی کی نبوت ایک قوم کے لیے، ایک برادری کے لیے، ایک وقت کے لیے، ایک علاقے کے لیے نہیں ہے. میرے نبی کی نبوت ہے للناس. اٹھائیے قرآن، سورۃ اعراف پڑھیے، پھر سورۃ ہود اٹھا لیجیے. دونوں صورتیں آپ اٹھائیے، ہم قرآن کے طالب علم ہیں. ہر نبی جب خطاب کرتا تھا اپنی قوم کو کیا کہتا تھا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ، اے میری قوم. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ. اور حضرت عیسیٰ نے کہا یا بنی اسرائیل. اور جب باری آئی آمنہ کے لال کی، مولا میں نے کیا کہنا ہے؟ یا اہل عرب، یا اہل مکہ، یا قریش، یا قوم. فرمایا نہیں میرا سونا پیغمبر، ایڈے چھوٹے لفظ تیری زبان تو سجدے نہیں. مولا پھر میں نے کیا کہنا ہے؟ فرمایا کل، میرے پیغمبر آپ کہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا. تو میرے نبی کی نبوت قیامت کی صبح تک کے لیے ہے. ایک آیت میں نے نہیں پڑھی، میرے ذہن میں نہیں رہی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. دوسری جگہ پہ کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ آیت تو آپ سب کو یاد ہے، پڑھو یار. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اب ذرا سورۃ فاتحہ میں آئیے اور پڑھیے الحمدللہ رب العالمین. اللہ کہنا چاہتے ہیں اج تو بعد جس دا میں رب بنا اس دا تو نبی ہے. اپنی ذکر کیا تو الحمدللہ رب العالمین، اور میرے نبی کا ذکر کیا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ارسلت الی الخلق کافہ. یہ میری 5ویں فضیلت ہے، میرے آقا نے کہا. اور 6ٹی فضیلت کا ذکر کیا ختم بی النبیون، اللہ نے مجھ پر نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے. خوتمہ بی النبیون، خوتمہ بی النبیون، اللہ نے مجھ پر نبیوں کے سلسلے کو کیا کر دیا ہے؟ ختم. اسی کو قرآن نے کہا وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، سارے نبیوں پر میرا نبی مہر بن کے آیا، اس سلسلے کو ختم کر دیا. اسی کو حدیث میں ذکر کیا سیکون فی امتی 30 کذابون دجالون،
کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ یہاں میرے نبی نے خاتم النبیین کا معنی کیا، خود معنی کیا۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ لا نبی بعدی۔ دل تو کر رہا ہے کہ پھر لا کی طرف چلا جاؤں، لا لا، ایک اور لا، وہی لا ہے، یہ وہی لا ہے، وہی لا ہے جو لا الہ میں ہے۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں، نہ کوئی ذاتی نہ عطائی، نہ کوئی بڑا نہ چھوٹا، نہ کوئی نبی نہ ولی نہ پیر نہ فقیر، نہ کوئی نوری نہ ناری نہ خاکی نہ ازلی نہ ابدی، نہ کوئی زندہ نہ مردہ نہ شجر نہ قبر نہ حجر، کوئی الہ نہیں۔ اے لا بڑی ڈاڈی شے، خدا دی قسم ککھ نہیں چھوڑتی، رگڑا نکال دیتی ہے، رگڑا۔ لا کرو میں نے لا کا، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، حاضر ناظر نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، مقدموں سے رہائیاں دینے والا نہیں، مختار کل نہیں، متصرف نہیں۔ الہ کا جو میں نے معنی کیا ہے نا، ویسے نہیں کیا۔ کسی کو شک ہو تو میرے پاس آئے، اس معنی پر میں قرآن کے دلائل کی بارش برسا سکتا ہوں۔ قرآن نے یہ معنی کیا ہے، قرآن نے یہ معنی، لا الہ لا یعلم الغیب الا اللہ، لا یعلم الغیب الا اللہ، لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پکارے سننے والا نہیں، السمیع لکل دعا کوئی نہیں، العلیم لکل حال کوئی نہیں، نافع کوئی نہیں، زار کوئی نہیں، موتی کوئی نہیں، مانے کوئی نہیں، مختار کوئی نہیں، قادر کوئی نہیں، قدیر کوئی نہیں، مقتدر کوئی نہیں، الا اللہ، الا اللہ۔ یہ ساری صفتیں ہیں تو صرف کس کی صفتیں ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ مولا تو ہی الہ ہے، تیرے سوا الہ کوئی نہیں۔ اس کی کوئی دلیل، بندیالوی کہتا ہے دلیل ایسی آیت سے دیتا ہوں جو آپ سب کو یاد ہے، بچوں کو بھی یاد ہے، بوڑھوں کو بھی یاد ہے، عورتوں کو بھی یاد ہے، جوانوں کو بھی یاد ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی ہے۔ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، نہ حضرت عیسیٰ، نہ حضرت ابراہیم، نہ حضرت عزیر، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نوری، نہ کوئی ناری، کوئی الہ نہیں، صرف میں ہی الہ ہوں۔ مولا اس کی کوئی دلیل دے۔ فرمایا الحیو، الحیو، پھر فرمایا القیوم، پھر کہا لا تاخذہ، پڑھو 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 پڑھو، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، اسے تو اونگ بھی کبھی نہیں۔ جو سو جائے وہ سنتا نہیں، جو سو جائے وہ سنتا نہیں، تے مر جائے تے پھر سنتا ہے۔ سو جائے تو نہیں سنتا، مر جائے تو سویا ہوا نہیں سنتا، مر جائے تو پھر سنتا ہے۔ اور کئی پیر ہم نے ایسے دیکھے جو اسی دنیا میں بہرے ہو گئے، آلہ لگاتے تھے، آلہ۔ انہی میں سے ایک بندے نے کسی جلسے میں کہا فلاں کام ہو جائے نا، آلہ لگا ہوا تھا نا، فلاں کام ہو جائے نا تو میں مر جاؤں نا تو میری قبر پہ آ کے مجھے بتانا بھئی وہ کام ہو گیا۔ ایک جٹ کھلو گیا، اس آکھیا آلہ کڈ تے ہن بھی نہیں سندا، تیری قبر پہ آ کے ہم نے بتانا ہے تجھے، آلہ کانے چو کڈ تے ہن بھی تر سنائی نہیں دینا۔ وہ الہ ہے جو الہ میں ہے، لا الہ
یہ دو لا بڑے زبردست ہیں، لا الہ لا نبیہ، لا نبیہ بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، نہ حقیقی نہ مجازی، نہ اصلی نہ بروزی، نہ حقیقی نہ مجازی نہ بروزی، نہ تشریح نہ غیر تشریح، کوئی میرے بعد نبی، لا نبی یا بعد۔ بس آخر میں ایک دلچسپ بات سنا کے ختم کر دیتے ہیں بات کو۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے خاتم النبیین کا معنی کیا نبیوں کی مہر، اللہ نے میرے نبی کو یہ مرتبہ دے دیا، وہ کہتا ہے، مرزا کہتا ہے، اللہ نے نبی کو یہ مرتبہ دے دیا، مقام دے دیا، جس پر آپ مہر لگائیں گے وہ نبی بن جائے گا، آپ مہر لگاتے چلے جائیں نبی بن جائے گا۔ وہ مہر نبی پاک نے مجھ پہ لگائی، یہ معنی کیا اس نے خاتم النبیین کا، نبیوں کا خاتم، اس کا یہ معنی ہے نبیوں کی مہر، آپ جس پر مہر لگائیں نبی بن جائیں۔ مرزا قادیانی نے اپنی ایک کتاب میں لکھا، سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ بڑی دلچسپ بات ہے۔ اپنی ایک کتاب میں لکھا، میں کبھی کچی بات نہیں کرتا کہ میں یوں ہی بات کر کے چلا جاؤں، کل آپ پوچھیں تو میں دکھا نہ سکوں، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ مرزائی جو میری سوشل میڈیا پہ میری تقریر کو سنیں گے، جو پڑھے لکھے مرزائی ہیں، وہ اس پر غور کریں۔ مرزا نے لکھا کہ میں جب پیدا ہوا تو میرے ساتھ میری ایک جڑواں بہن بھی پیدا ہوئی، ایک جڑواں بہن، اس کا نام رکھا گیا جنت بی بی، وہ جو بہن تھی وہ پہلے پیدا ہوئی، میں اس کے بعد پیدا ہوا، میں آخری بیٹا تھا، آخری اولاد تھا اپنے ماں باپ کا، میرے بعد کوئی بھائی کوئی بہن پیدا نہیں ہوئی، سب مجھ سے بڑے تھے۔ مرزا کہتا ہے ہم جڑواں پیدا ہوئے، پہلے وہ پیدا ہوئی، پھر میں پیدا ہوا، میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا۔ کیا بن کے آیا؟ خاتم ہم مرزائیوں سے کہتے ہیں بھئی جڑا خاتم دا تسا مانا کیتا مور اتھے کرو مانا، بھئی جس تے میں مور لانی ہے اس جمنا، مور پتہ نہیں تو کیڑی جاتے لانی، بھئی جس تے میں مور لانی ہے اس جمنا، میری مور سے بیٹے پیدا ہوں گے، یہی میں نے خاتم الاولاد کا، یہی میں نے کہ جس پر میں نے مور لگا دینی ہے اس نے پیدا ہو جانا ہے میرے ماں کی کوکھ سے، میرے ماں کے پیٹ سے۔ اگر یہ معنی نہیں اور معنی یہ ہے، یہ بندیالوی کی تقریر کی آخری الفاظ ہیں، معنی یہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی آخری اولاد تھا، میرے بعد کوئی بیٹا کوئی بیٹی، کامل الاعضاء ناقص الاعضاء، پورا یا ادھورا، کسی قسم کا کوئی بچہ میری ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا، تو پھر خاتم النبیین کا بھی یہی معنی ہے کہ میرے نبی کے بعد نہ کوئی ذلی نبی ہے نہ کوئی بروزی نبی ہے، میرا نبی سارے نبیوں کا خاتم بن کے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ جو ہمارے ختم نبوت کا پروگرام ہے 10 دنوں کے، اس کا آخری پروگرام 30 اکتوبر کو ہے، 30 اکتوبر کو جمعے کا دن ہے، مغرب کے بعد معاویہ مسجد میں، جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں، آپ کے تو بہت قریب ہے یار، تو محلے کے جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، مغرب کے بعد ہے، یہ ذہن میں رکھیں، 30 اکتوبر جمعے کے دن بڑے بڑے حضرات آ رہے ہیں، علماء میں حضرت مولانا محمد افضل صاحب آ رہے ہیں، حضرت مولانا اشرف علی صاحب راولپنڈی سے آ رہے ہیں، مولانا قاری سلیمان صاحب آ رہے ہیں، مولانا حفظ الرحمان شاہ صاحب آ رہے ہیں، مشہور صحافی اوریہ مقبول جان وہ آ رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے خطیب ڈاکٹر خلیق الرحمان، آپ انہیں سوشل میڈیا پہ سنتے رہتے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ اس دفعہ میں نے ایک شخصیت کو بلایا ہے، وہ پہلی مرتبہ آ رہے ہیں، وہ خطیب نہیں ہے، مقرر نہیں ہے، لیکن مصنف بڑے غضب کے،
وہ حویلیاں کے ایبٹ آباد، میں ان کے مسجد میں کئی مرتبہ جا کے میں نے بیان کیا۔ اگر میں یہ کہوں نا کہ ہند و پاک میں بنو امیہ اور سیدنا معاویہ کا کوئی وکیل صحیح معنوں میں ہے نا تو وہی بنتا ہے۔ 8 سال عدالتوں میں مقدمے جھیلے، عدالتوں میں ان پہ جرح ہوتی رہی، وہ معاویہ کی صفائیاں پیش کرتے رہے 8 سال۔ ان کے خلاف کراچی کوہاٹ میں مقدمے دائر کیے گئے، وہ جگہ جگہ جا کے مقدمے بھگتے رہے۔ ایک کتاب لکھ کر انہوں نے بڑا احسان کیا۔ جب میں اپنے اوپر احسان مان رہا ہوں کہ میں خود معاویہ کا وکیل ہوں، لیکن میں اپنے اوپر بھی اس کا احسان مان رہا ہوں، مجھ پر بھی احسان کیا، سب پر احسان کیا، علماء پر۔ انہوں نے کتاب لکھی 900 صفحات پہ مشتمل، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر ہونے والے 100 اعتراضوں کے انہوں نے جواب لکھ دیے۔ یہ بڑا کام تھا۔ جتنے اعتراض لوگ کرتے ہیں اس معاویہ، ایک ایک اعتراض کو دھو دیا اس بندے نے۔ پروفیسر قاضی طاہر الہاشمی وہ تشریف لائیں گے، ان کو تو دیکھنا بھی سعادت ہے، انہوں نے حضرت معاویہ کا کیس لڑے۔ اب آپ مجھے بتائیں، رابعہ مسجد کے نمازی خاص کر کے میں آپ کو دعوت دوں، درخواست کروں کہ آپ اس پروگرام میں آئیں گے، یا آپ خود بول کے کہیں کہ ہم آئیں گے؟ زور سے بولو، معاویہ مسجد کے نمازی بولو، رابعہ مسجد کے نمازی جو یہاں کے نمازی ہو وہ بولو۔ آپ آئیں گے سارے حضرات، اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو اس پروگرام میں آپ لے کر آئیں گے جی۔ کل عشاء کی نماز کے بعد جو ہمارا درس قرآن ہے وہ جامع مسجد صدیقیہ میں ہے، 31 بلاک میں، وہاں میں نے بھی خطاب کرنا ہے، اور مشہور نعت خوان قاری صفی اللہ بٹ انہوں نے بھی وہاں آنا ہے۔ ضیافت کا انتظام بھی ہوگا، یہ میں نے خاص کر کے ساتھ لکھا ہے۔ اگرچہ ضیافت کے لیے جاتا کوئی نہیں ہے، جب عام بندے نہیں جاتے، سننے کے لیے جاتے ہیں۔ چلو یہ اکرام ہے لوگوں کا، جس طرح آپ نے یہاں اکرام کیا ہے۔ 23 اکتوبر جمعے کا دن، 23 اکتوبر ہمارا پروگرام عائشہ مسجد میں، نیو کمبو کالونی، وہاں مولانا قاری سلیمان صاحب بھی تشریف لائیں گے، ہماری جماعت کے خطیب ہیں، اور میں نے بھی وہاں بیان کرنا ہے۔ وہاں بھی ہمارا انشاءاللہ پروگرام ہوگا 23 اکتوبر کو جی۔ اور یہ جو جمعہ آ رہا ہے 16 کا، مغرب کے بعد کر دیں، پکا پتہ ہے؟ اس جمعے کو مغرب کے بعد مکی توحیدیہ محمدی کالونی میں ہماری مسجد ہے، مسجد توحیدیہ، اس میں انشاءاللہ درس قرآن ہے ختم نبوت پر، وہاں بھی آپ جائیں گے۔ میں اتنے اعلان کر چھڑے نے تو سارے ہی بھول گیا ہوں۔ 30 یاد رہے گی کوئی نہیں، 30 کا آپ یاد رکھیں گے، باقی آپ پڑھیں گے، باہر کوئی اشتہار وغیرہ لگے ہوئے ہوں گے تو حضرت مفتی صاحب، مفتی محمد آصف صاحب، انہوں نے بھی بیان فرمانا تھا، لیکن پھر وہ مولانا عبدالکریم صاحب کا خطاب ہو گیا اور لیٹ ہم کافی ہو گئے۔ میں نے تو ان سے کہا تھا کہ آپ تھوڑی سی گفتگو کریں، لیکن انہوں نے مجھے حکم دے دیا، تو اب میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں تاکہ ان کا حصہ بھی اس پروگرام میں پڑ جائے۔